نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے الاربعون الولدانیہ، 40 حدیثیں برائے اطفال، بچوں کے لیے 40 حدیثیں۔ حدیث نمبر 3، سچا مسلمان کون؟ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3 ہم شروع کرتے ہیں۔ سچا مسلمان کون؟ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے، دونوں ہی کیا ہیں؟ صحابہ ہیں، عبداللہ بھی اور عمرو بھی۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق علیہ۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ترجمہ آپ دیکھیں اس کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، متفق علیہ۔ یعنی کہ سب سے مسلمان اصل میں مسلمان کب کہلائے گا؟ جب وہ دوسرے مسلمانوں کو نہ اپنے ہاتھ سے کوئی تکلیف دیتا ہے نہ زبان سے کوئی تکلیف دیتا ہے، مطلب دوسرے مسلمان پروٹیکشن میں ہے۔ کس سے؟ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے۔ اب اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں، یعنی اس کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ مسلمان کبھی پختہ اسلام والا ہوتا ہے اور کبھی کمزور اسلام والا ہوتا ہے۔ جس طرح مومن بسا اوقات ایمان میں مضبوط ہوتا ہے اور کبھی کمزور ایمان والا ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان جو ہوتا ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، انسان کا ایمان ہمیشہ فلکچویٹ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان کبھی بہت زیادہ ہوگا انسان کے اندر تو بہت اللہ کی محبت آ رہی ہے اور دل کر رہا ہے یہ نیکی بھی کر لوں اور وہ نیکی بھی کر لوں اور یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، اور کبھی اتنا لو ایمان ہوتا ہے کہ انسان جو بیسک فرائض ہے، نماز بھی پڑھنے میں سست آ جاتا ہے۔ تو ایمان جیسے ہائی لو ہوتا ہے ویسے اسلام بھی انسان کے اندر ہائی لو ہوتا ہے۔ مسلمان کا جو اسلام ہے، جو اللہ نے جو بیسک اس کے جو اسلام جو لے کر آیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، اس کے اندر بھی کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے کبھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بس جو مسلمان اسلام میں پختہ ہے، یعنی مضبوط ہے اور کامل ہے، کمپلیٹ ہے اور مکمل ہو، وہی سچا مسلمان ہے۔ سچا مسلمان کون؟ کہ وہ اپنے اسلام میں مکمل ہونا چاہیے، کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس کا اسلام حقیقی اسلام ہے، یعنی سچا اسلام ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے۔ کہ اسلام کب مکمل ہوگا ہمارے لیے؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور جب اللہ رب العزت ہمیں پسند کرنے لگے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بے شک حقیقی مسلمان، یعنی حقیقی مطلب سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ کو محفوظ رکھے اور اپنی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے، نہ انہیں گالی دے، نہ ان کی غیبت کرے، غیبت مطلب بیک بائٹنگ نہ کرے، ان کے لیے بیڈ ورڈز نہ نکالے، گالیاں نہ دے، اور نہ انہیں زبان سے تکلیف دے، کسی کو تانے دینا، کسی کو ٹونٹنگ کرنا، کسی کے اوپر باتیں کسنا، کسی کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنا، نہ انہیں مارے۔ اب ہاتھ کی بات آ رہی ہے، نہ انہیں مارے اور نہ ان کی بے ادبی کرے، نہ کسی کی عزت کو تار تار کر دینا، کسی کی ڈس ریسپیکٹ کرنا اور کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، مارنا، اور نہ ان کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اور نہ اپنے ہاتھ سے ان پر کوئی زیادتی کرے۔ تو یعنی نہ زبان کا غلط استعمال ہو نہ ہاتھوں کا۔ یہ اس شخص کی صفات ہیں جس کا اسلام مکمل ہوگا۔ یعنی اسلام کو کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا ہاتھ اور ہماری زبان کنٹرول میں ہو اور اللہ کی رضا، اللہ کے خوشنودی کے حساب سے چلے، اللہ رب العزت کو پلیز کرنے والے ہوں اور دوسرے انسانوں کو تکلیف پہنچانے والے نہ ہوں۔ اور مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، اور جو کوئی مسلمان کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دے
تو وہ اسلام میں ناقص اور ایمان میں کمزور ہے، یعنی اسلام اس کا ویک ہے اور ایمان بھی اس کا ویک ہے، اسلام بھی اس کا ہلکا پڑ گیا اور اس کا ایمان بھی کمزور ہو گیا، جس نے کسی مسلمان کو اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے تکلیف دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے تانے تشنے دے، کسی کو ٹونٹنگ کرے، کسی کی بیک بائٹنگ کرے۔ یہ بھی کسی کی عزت کا اچھال دینا ہے، کسی کی بیک بائٹنگ کرنا یا کسی کے اوپر الزام لگا دینا اور اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کرنا، تھپڑ لگا دیا کسی کو، لوگوں کے سامنے اس کو برا بھلا کہہ دیا، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ایک اسلام جس کا اسلام مکمل کمپلیٹ ہوگا وہ کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان اور ہمارے ہاتھوں کی حفاظت فرمائے، اپنی رضا کے لیے ہمارے ہاتھ کو اٹھوائے اور اپنی رضا کے لیے ہماری زبان کو کھلوائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے کبھی غلط کام نہ کروائے، نہ کسی کے دل کو دکھائے، اور نہ کسی کو جسمانی تکلیف دے اور نہ کسی کو دلی تکلیف دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایموشنز کا بھی خیال رکھا ہے اور انسان کے فزیکل اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ کسی کو فزیکلی بھی تکلیف نہیں دینا ہے، کسی کو ایموشنلی بھی تکلیف نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔